TV, safety for all. محترم حاضرین مجلس، علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے دین اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ آج ہم حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے، راستے میں ہر 5 منٹ میں ایک گاڑی ہمیں ایسی ملتی تھی جس میں بت پرستی کا کھلم کھلا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک طرف سے آ رہی تھی، دوسری طرف سے جا رہی تھی، اور ہر گاڑی میں گنیش کو لے جایا جا رہا تھا، لوگ اس کی عبادت میں لگے ہوئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت سے روک کر اپنی عبادت کرنے کے لیے ہمیں چن لیا، ورنہ نہ جانے ہم میں سے کون کہاں ہوتے، کس کس کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے ہوتے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس بت پرستانہ ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود دین اسلام پر قائم رکھا۔ جو عنوان مجھے دیا گیا تھا، حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو جو مشکلات اور جو مصائب ملک کی تناظر میں پیش آ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کیا ہدایات ہمیں اسلام دیتا ہے، یہ تفصیلی خاکہ تھا جو میں مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں حکومت بھی کی، بلکہ کئی دنیا کے علاقوں پر مسلمانوں کا غلبہ رہا، مسلمانوں کا سکہ قائم رہا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر وقت، بلکہ ابتدائی دور سے اگر دیکھا جائے، تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کے ابتدائی دور بڑے کٹھن اور مشکلات کے دور سے گزرے، اور اس دور میں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عادل عمری صاحب بتا رہے تھے، صحابہ کرام کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جایا کرتے تھے۔ یقین جانیے کہ آج اس بت پرستانہ ماحول میں جہاں ہم اور آپ صبح شام زندگی گزارتے ہیں، ہر طرف شرک کا ماحول ہے، ہر طرف اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ڈنکے بجتے ہیں، غیر اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ان کے سامنے چڑھائے جاتے ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور آج آئے دن یہ شرک و بت پرستی کا ماحول ڈنکے کی چوٹ پر بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی فکر کی بات یہاں یہ ہے، ہم یا ہماری نسل آنے والے دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم آئے دن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا پھر ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام پر باقی نہ رہ سکیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ اسی لیے میں نے پہلا جملہ جو شروع کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے۔ آج اس بت پرستانہ ماحول سے اللہ نے ہمیں بچا کر ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اب تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر نبی کے ساتھ اور اس نبی پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل، اس طرح کے مشاکل کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو مشکلات صحابہ اکرام پر آئے اور ان سے پہلے جو مشکلات آئے وہ مشکلات آج نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہی صحابہ آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ستایا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو جو مصیبتیں آئی سب سے پہلے مختلف طریقے سے انہیں تکلیف دی گئی، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، ان کے مال پر قبضہ کیا گیا، انہیں تپتی دھوپ میں ریت میں لٹایا گیا، ان کے چھاتے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے، اور یہاں تک کہ سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم اس کو تکلیف کہتے ہو، تم اس کو تکلیف کہتے ہو، ارے تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں
جنہیں چیر دیا جاتا تھا، آرے سے ان کے جسم کو، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تبارک الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ، ایمان لائے تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ تکلیفیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، بڑی بڑی تکلیفیں آئی، یہاں تک کہ انہیں ہلا دیا گیا، زلزلوں، انہیں اس قدر پریشان کیا گیا کہ نبی نے تک کہہ دیا اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، نبی نے تک کہہ دیا اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف آمنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سونے کو تپانے کے بعد ہی وہ سونا بنتا ہے، وہ سونا بنتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، بڑی بڑی مصیبتوں میں آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ تاکہ دیکھا جائے، امتحان لیا جائے ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو جو بنایا ہے، جو پیدا کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ آزمائش کے لیے ہی یہ دنیا ہے۔ اس کو کیا کہا گیا؟ دار البلاء والمحن، یہ آزمائشوں کا گھر ہے، یہ آرام کا گھر نہیں ہے۔ یہاں آرام نہیں ہے، آرام تو وہاں جو یہاں فصل جو بو گے وہاں کٹو گے اور وہاں آرام پاؤ گے۔ اور یاد رکھیں، آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، کہیں مختلف ظالمانہ قانون بن رہے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کے ساتھ مختلف طریقے سے انہیں ماب لنچنگ کے ذریعے سے انہیں مختلف طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے ناموں پر کیسز بک کیے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا، ضرور تمہیں آزمائے گا۔ کس میں؟ بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا ڈر۔ ہمیں آج یہ ظالم طاقتیں ہم پر اگر مسلط ہو رہی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارا کیسا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیسا ہوگا، ہمارے جاب کا کیا ہوگا، ہماری معاش کا کیا ہوگا، ہمارے یہ تمام چیزیں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا بشیء من الخوف۔ آج اس ملک میں جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طریقے سے انہیں جہاں ٹارگٹ کر کے کہیں بوڑھے لوگوں پر ان کی داڑھی کے ساتھ، اسی طرح کہیں معصوم بچوں کے ساتھ، کہیں کچھ۔ ابھی حالیہ چند دن پہلے دلی میں ایک پولیس والی مسلم لڑکی کے ساتھ درندگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ بشیء من الخوف، ایک چھوٹا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کی مثال دیتا ہے، كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قریہ تھا، ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ بڑے پیسفل طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، امن کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ان کے پاس روزی صبح شام تر و تازہ پہنچ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو طرح کے عذاب میں مبتلا کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دو عذاب کیا تھے؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا عذاب۔ آج اگر ملک کے مسلمانوں کی معاشی حالات اور یہ جو حالات بن رہے ہیں، ان حالات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ دو عذابات میں ہم بھی گرفتار ہیں، ہم بھی گرفتار ہیں۔ بما کانوا یصنعون، کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ دو عذاب کیا کیا ہے؟ بھوک کا عذاب۔ آج مسلمان جس طریقے سے غربت کی لیول، غربت کی جو لائن ہے، اس لائن سے بھی نیچے ہیں۔ کئی ایسے مسلم علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کا کھانا نہیں۔ بعض تو افریقی ممالک ایسے بھی ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون آئیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون آئیں گے۔ وہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ مٹی کو پاپڑ بنا کر کھاتے ہیں، مٹی کا پاپڑ بنا کر کھاتے ہیں۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہاں کیڑے پکڑ کر کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ جو کچھ ہیں بہت بہتر ہیں، آپ بہت بہتر ہیں، بہتر حالت میں ہیں۔ اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو اس کا شکوہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بہتر ہے، اس کا ہر معاملہ بہتر ہے۔ لیس ذلک لاحد الا للمؤمن، یہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہی ہے۔ کیسے؟ فإن أصابته سراء شکر فكان خيرا له، اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، وہی اور وہ اس کے اندر بہتر ہے۔ وإن أصابته ضراء صبر، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مومنوں کو اس طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا، جو آزمائشیں بھی جہاں جہاں بھی ہیں، ایسے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا ہے؟ نبیوں کو آزمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آئی ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ ان کے جیسے تھے، یعنی ایمان میں جو جیسے تھے، ان کو اسی طرح آزمایا گیا۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جائے۔ آج دنیا کیا چاہتی ہے؟ ساری دنیا آج کیا چاہتی ہے؟ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، مسلمان کیا رہے؟ نام کا مسلمان ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں اس ملک میں ایک جملہ مشہور ہے، کیا ہے؟ گھر واپس۔ ایک گھر واپسی کا جملہ مشہور ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، بلکہ ابھی 2-4 دن پہلے اس لیڈر نے کہا تھا کہ یہاں کے سب لوگ ہندو ہیں، یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ سب یہاں جو آپ تفصیل جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں رہنے بسنے والے لوگ ہندو بن جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ دین اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ تو سب سے زیادہ مصیبت اگر کوئی چیز آج دنیا والوں کی نظر میں ہے تو وہ اسلام، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الاخدود کون؟ وہ گڑھے والے جن کو گڑھے کھود کر گڑھوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا۔ سورہ بروج آپ اٹھا کر پڑھیے، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ، صحیح بخاری کی طویل روایت ہے، مختصر اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک بچہ تھا، وہ
وہ بچہ جو ہے عیسائی تھا، وہ بچہ عیسائی تھا اور وہ کسی عالم کے پاس، وہ اصل میں اس کا باپ اسے کسی جادوگر کے پاس بھیجا کرتا تھا، وہ جادو سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک راہب، ایک عالم اس کو ملا، وہ اللہ پر ایمان کی طرف اسے ترغیب دلانے لگا، تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگی، اس کے پاس بیٹھتا، جب اس کے پاس بیٹھتا تو جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا، جادوگر اسے باتیں کرتا، پھر جب گھر آتا تو یہاں باپ کی باتیں سننا پڑتا۔ پھر کہ ایک لمبا واقعہ ہے، آخری خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچہ پورے قوم کو مسلمان بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بچہ اس بادشاہ کو جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے پوری قوم کو اسلام کی توفیق دیتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کو قتل کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے، کبھی پہاڑ سے گرانے کی بات، کبھی کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبونے کی بات، مختلف طریقے سے آزما لیا جاتا ہے، وہ بچہ مرتا نہیں ہے۔ اس بچے نے اس بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کی ایک تدبیر ہے، وہ تدبیر یہ ہے کہ تو میرے رب کا نام لے کر مجھے مار، میں مر جاؤں گا، مجھے مار، میں مر جاؤں گا، بسم ربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے کہہ کر تو مجھے مار، میں مر جاؤں گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہی بات کی کہ بچہ مر گیا، تو سارے لوگوں کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے اس بات کا اقرار ہو گیا، اعتراف ہو گیا کہ اس بچے کا رب ہی موت دینے والا ہے، اس کو کوئی اور موت نہیں دے سکتا ہے۔ تو سارے لوگوں نے اس بچے کے رب یعنی اللہ پر ایمان لانے کا اعتراف کیا، سب نے گواہی دی۔ تو بادشاہ اور بوکھلا گیا، پریشان ہو گیا، ایک مصیبت تھی اس کو ختم کرنا چاہا، ایک کی جگہ پر اس نے تو خود جاتے جاتے سارے لوگوں کو ایمان والا بنا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو پکڑ کر گڑھے کھود کر گڑھوں میں ڈال کر انہیں زندہ آگ میں ڈھکیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا وَمَا نَقَمَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ، ان لوگوں سے یہ جو انتقام لیا گیا، یہ جو سزا ان لوگوں کو دی گئی، وہ سزا کس وجہ سے دی گئی؟ صرف ایک ہی وجہ سے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا، سیقولون اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ مصیبت میں پھنستے، جب وہ سمندر کا سفر کرتے، کشتی میں ہوتے، موجیں آتی، وہاں خالص اللہ کو پکار، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا کرتے۔ جب وہ بچ کر واپس آ جاتے تو دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا تھا۔ آج کے دور کے مشرک میں اور کافر میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور کا مسلمان اس سے آگے، ان لوگوں سے بھی زیادہ آگے، وہ لوگ مصیبت میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کو خالص پکارا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان مصیبت میں ہی دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا ہے، مصیبت میں ہی دوسروں کو پکارتا ہے۔ تو اس زمانے کے وہ مشرک بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے، آپ کو مانتے تھے، آپ سچے ہیں، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن آپ کی نبوت کا انکار کرتے، کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیا بات ہوئی؟ تو سارے معبودوں کو ملا کر ایک بنا ڈالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ان کو الگ الگ چاہیے۔ اور آج کے اکثر مسلمان بھی یہی، اگر ان سے کہا جائے کہ ایک اللہ کے لیے عبادت کرو، نہیں، ایک اللہ کے لیے نماز پڑھو، طواف کرو، سجدہ کرو، قربانی کرو، نذر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے کرو، تو نہیں، دوسروں کو شریک کرنا کیسے ایک اللہ سے کیا جائے، کیسے ایک اللہ سے کیا جائے؟ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیں آج کا مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اور اس طرح کے بدعمالیوں میں یہاں تک کہ شرک میں ملوث رہ کر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں غلبہ دے گا، اللہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ملے گا غلبہ، ایسے نہیں ملے گی بادشاہت، ایسے نہیں ملے گا عزت، ایسے نہیں ملے گی تمہیں سلطنت۔ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کا جھوٹا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ تمہیں بھی زمین میں حاکم بنائے گا، وہ تمہیں بھی حکومت عطا کرے گا، وہ تمہیں بھی زمین کے تاج، زمین کے بادشاہ، زمین کا سونا خزانہ سب کچھ دے گا۔ کب؟ جیسے پچھلے لوگوں کو دیا تھا وہ سب کچھ دے گا، تمہارے خوف کو ہٹا کر امن میں لا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کب دے گا؟ ایمان، عمل صالح، اور ساتھ میں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ساتھ میں کیا کہا اسی آیت میں؟ صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ چار چیزیں ہیں، حکومت چاہیے، عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، طاقت چاہیے، ملک میں پاور چاہیے، تو پھر یہ چار چیزیں، خالص ایمان جس میں نفاق کی ملاوٹ نہ ہو، عمل صالح، اور تیسری چیز صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اور چوتھی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، چاہے بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ معیشت جی ڈی پی کا گر جانا ہو، چاہے گھروں میں بھوک مری ہو، جو بھی ہو، جو مصیبتیں آج ہیں، اللہ نے کہا یہ سب کیوں ہیں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت۔ پھر بھی آگے اللہ نے کیا کہا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھانے کے لیے، بعض اعمال کا، یعنی اگر پورے اعمال کا اگر اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا دَابَّةٌ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے جب کا جب پکڑ لے، آج گناہ کیا پکڑ لے، اللہ نے اس کو فوراً اگر گرفت کر لی، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر، اس زمین پر کسی ایک چوپائے کو بھی رہنے کے قابل نہیں رکھتا، کوئی نہیں بچتا، کوئی بھی نہیں بچتا۔ بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے، جب غلطی کیا جب لگا دی، اسکول میں ٹیچر ہے یا جو ہے نا کام کرنے والا ہے، آفس میں کام کرنے والا ہے یا دکان میں کام کرنے والا ہے، کوئی غلطی کیا اس کی تنخواہ کاٹ دی، اس کو مار دیے، گالی گلوچ کر دیے، اس کا کچھ بھی نقصان کر دی۔ ہم کتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو محرمات ہیں ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دے رہا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت، ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ جب آئے گا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی بعض گناہ، پورے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ بعض گناہوں کی سزا ہے۔ اگر پورے گناہوں کی سزا ہوتی تو پھر اس دھرتی پر کوئی زندہ ہی نہیں رہتا، اس دھرتی پر کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اور ہمارے بعض مسلمان یہ اعتراض بھی جتاتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہمیں ہی کیوں آتی، یہ مصیبتیں ہمیں ہی کیوں آتی ہیں؟ یہ تو اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو لانے کا ایک ریزن بھی بتلایا. کیا ریزن ہے؟ اللہ نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، مصیبتوں میں جو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں. آج مصیبتیں بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، معاشی حالات خراب ہو گئے، ملکی حالات خراب ہو گئے، مسلمان قلت میں آ گئے، مسلمان ذلت کی زندگی گزارنے لگ گئے. لیکن جو ریزن ہے اس مصیبتوں کے آنے کا، اس کو کبھی دور نہیں کیے. اور اس مصیبت کے آنے کے بعد جو مقصد تھا اس مصیبت کو لانے کا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، وہ بھی نہیں ہو سکا. لوگ آئے اللہ کی طرف لوٹ کر؟ نہیں آئے. بلکہ آج حالت یہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی، غریب سے غریب آدمی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فون چلا رہا ہے، نیٹ چلا رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا چلا رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. آٹو صبح سے شام تک اسٹینڈ پر ٹھہرا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کاروبار نہیں کر رہا ہے، فون میں لگا ہوا ہے. گھر کو آتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اپنے روزی کے لیے محنت کرے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو محنت سے جی چڑاتے ہوئے آج اس فتنے میں مبتلا ہیں، آج اس فتنے میں مبتلا ہیں. اور ایک آخری بات، یہ جو مصیبتیں آئی اور مومن پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ. کیسا رہتا؟ جو لوگ گئے، اللہ نہ کرے کسی کو جانے کی نوبت آئے، کوئی اگر گئے ہیں تو ان کو اندازہ. قید خانے کا لفظ پریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ چاہے وہاں پر کتنی بھی نعمتیں، عام طور پر نعمتیں نہیں رہتی، مصیبتیں ہی رہتی. عام طور پر کھانا اچھا نہیں رہتا، پینا اچھا نہیں رہتا، سونا اچھا نہیں رہتا، لوگوں سے تعلقات نہیں، سب سے کٹ کے اس کو لے جا کر ایک جگہ بند کر کے ڈال دیا جاتا. انسان ایک فطری طور پر ایک ایسا انسان ہے جو لوگوں سے میل جول، لوگوں سے تعلقات رکھنے والا، اس کو ایک جگہ بند کر دیا جائے. ہم سب قید خانے میں تھے، لاک ڈاؤن ہوا تھا، سب اپنے ہی گھر میں قید تھے، قید خانے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، گھر میں ہی قید ہو گئے تھے. کیا حالت ہو گئی تھی؟ کئی لوگ قید خانے کو برداشت نہ کر سکے، اپنے ہی گھر میں وہ تنگ آ کر کئی لوگ خودکشی کر لیے، کئی لوگ کچھ کر لیے. قید خانہ، اللہ نے کہا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کا یہ قید خانے میں آرام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قید خانے میں آرام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قید خانہ ہے؟ وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا جو آدمی کوئی عمل کرے اور اس کا بدلہ دنیا میں چاہے، ہم اس کو پورا دے دیتے ہیں، ہم اس کو پورا کا پورا دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے ہیں. لیکن آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کی نیکی کا ہمیں کوئی حصہ نہیں ملنے والا. اب یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ غیر مسلم لوگ بہت ترقی کر جا رہے ہیں، بہت آگے بڑھ جا رہے ہیں. ہمارے مسلمان آئے دن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، نیچے ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے کئی ایک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کافروں کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. لیکن یہ سب کچھ دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. کیوں؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں دنیا میں ایسے ہی ستایا جائے گا، ایسے ہی انہیں پریشان کیا جائے گا، ایسے ہی انہیں تنگ کیا جائے گا. ان کے معاش کو اور یہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان مصیبتوں کو لاتا ہے اور وہی اس کو ہٹاتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبت
کوئی اور دور نہیں کرے گا، بلکہ مصیبت دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ چند باتیں اس کے حل کے تعلق سے، تفصیل بہت ہے بات کرنے کی، لیکن میں حل پر بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ مصیبتوں کا رونا روئیں گے تو مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، جتنا بھی روئیں گے وہ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کو حل کیا جائے۔ جیسے کوئی آدمی رات کی تاریکی میں بیٹھ کر تاریکی کو اگر کوستا رہے، ارے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، تو اندھیرا ختم نہیں ہوگا، اندھیرا ختم نہیں ہوگا، اسے صبح کی روشنی کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے صبر کرتے ہوئے تدابیر کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آئیے چند تدابیر ان مصیبتوں سے بچنے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے چند تدابیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جس میں آزمائش کا تذکرہ آیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والی آیت میں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کرنے والوں کو انہیں بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ آپ اسی مکی دور کی زندگی میں واپس جائیے۔ مکی دور کی زندگی میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس کو شہید کیا گیا وہ آل یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والدین کو شہید کیا گیا سب سے پہلے نمبر پر۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ابھی جب وہ زندہ تھے، صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت پر واویلا کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، دین پر ہی مصیبت آئی، آپ دین چھوڑ دو، دین اسلام سے اگر مرتد ہو جاؤ، دنیا آپ کو ہاتھوں میں لے لے، دنیا ہاتھوں ہاتھ آپ کو لے لے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آئے دن مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کوسٹل آندھرا کے علاقے میں اگر چلے جائیں گے تو چند پیسوں کے لیے کئی مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، اور مسلم بچیاں شادی نہ ہونے کا بہانہ بنا کر غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کے نام پر دین اسلام سے مرتد ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو یہ دین پر صبر کرتے ہوئے استقامت بڑی چیز ہے، استقامت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنی مصیبتیں ان پر آئی، وہ ہمیشہ کیا کہتے تھے، احد احد، ایک اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ ہمارا مسلمان فوراً گر جاتا ہے، صاحب یہ کر دو، وہاں جا کے آؤ، یہاں جا کے آؤ، گر جاتا ہے، پیروں میں گر جاتا ہے، اس کے لیے جو کرنے کے لیے بولو کر رہے۔ آج کے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے حکم دو وہ کر دے گا، کیوں؟ بس پیٹ کے لیے، بس پیٹ کے لیے۔ یہاں ہمیں صبر اور استقامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کی ایسی بہترین بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں اس سے کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے کیا کہا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ اور اس کے لیے دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جمع کر رکھ، ثبت، ثبات قدمی عطا فرما۔ اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہر روز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب حالت کیا ہوگی، آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج یہ دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایسے دور میں ایمان پر ثبات قدمی یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری دور میں ایمان پر چلنا ہاتھ میں آگ کے انگارے کو لے کر چلنے کے معنی ہوگا۔
آگ کا انگارہ، آگ کا ڈھیلا اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں گے تو کتنی دیر پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. پہلی بات پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل اسی طرح آج ایمان پر چلنے پر خود ہمارے بعض مسلمان بھائی مسلمان کو تانا دیتے ہیں، بڑا آیا ایمان پر چلنے والا، بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا. چھوڑ بھائی یہ سب چیزیں اب نہیں چلتی. بزنس میں اس کو مت لاؤ، شادیوں میں اس کو مت لاؤ، فلاں ٹائم پہ اسلام کو مت لاؤ. پھر کہاں لاؤ اسلام؟ کب لاؤ اسلام؟ مرنے کے بعد؟ زندگی میں اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. تو یہ ہمارے خود لوگ ہیں جو دین اسلام پر چلنے والوں کو تانا دیتے ہیں. ہمارے ہی لوگ تانا دیتے ہیں، غیروں کا تو چھوڑ دیجیے. تو دین اسلام پر سوار قدم. اور سب سے بڑی چیز یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو یہ یقین ہو کہ یہی دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور یہی دین غالب آنے والا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چکنا چور ہو گیا. ان الباطل كان زهوقا. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. ہماری یہ بات پہلے سے طے ہے ہمارے بندوں کے لیے، جو رسولوں کو جن کو بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی. ہماری یہ بات پہلے سے مسلم ہے کہ وہی لوگ مدد کیے جائیں گے، انہی کی مدد کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تکلیف اٹھائے. کیا کیا تکلیف اٹھائے آپ کو معلوم ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ ویسی ایک چھوٹی سی تکلیف بھی آئی آپ کے ساتھ؟ آپ کی زندگی میں کبھی ویسی تکلیفیں آپ کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں. ویسی تکلیفیں آپ نے 13 سال برداشت کی. کیسی کیسی تکلیفیں؟ طائف کا ایک واقعہ یاد کر لیجیے. پتھروں سے مار، گلی میں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا گیا، لو اس کو مارو. سب پتھر سے، پیچھے سے، سامنے سے، آگے سے سب مار رہے ہیں. ماب لنچنگ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوئی. ماب لنچنگ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور اس وقت اللہ کے نبی کے جسم سے خون رشتہ ہوا جا کر جوتوں میں جم گیا. ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ حکم دیں تو میں ان 2 پہاڑوں میں ان کو ڈال کر پیس ڈالوں. آپ نے کیا کہا؟ نہیں. یہ قوم جانتی نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت دے. ہوا کیا؟ بعد میں وہی لوگ مسلمان بن گئے، وہی لوگ مسلمان. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا آپ درس بھی حاصل کریں. کیا وہ ڈائریکٹ مسلمان بن گئے یا ان پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا گیا؟ صحابہ اکرام وہاں پہنچے، انہیں دعوت دی، یعنی وہ گھر بیٹھے وہ خود اٹھ کر آ گئے کہ ہمیں اسلام لانا ہے؟ نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا. تو ہمیں ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہم اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارے اطراف و اکناف میں آج یہ جو ماحول چل رہا ہے، ہر طرف جو بتوں کو بٹھایا جا رہا ہے، ہم نے کبھی کسی اپنے غیر مسلم ہم وطن کو اسلام کا پیغام کبھی سنا؟ کبھی ہم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی؟ ہمارے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ جاب کرنے والا ہے، بازو پڑوس میں اس کی دکان ہے، پڑوس میں اس کا گھر ہے، بس میں وہ ہمارے ساتھ روزانہ جاتا آتا ہے. کبھی ہم نے اس کو بتایا کہ میں کس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں؟ کبھی ہم نے بتایا نہیں. بلکہ آج تو حالت یہ ہے، کیسے بولوں، بلکہ ہم ڈر کے رہتے ہیں. ہم ڈر کے رہتے ہیں. ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا ہم نے خود اپنا لیا. سر اٹھا کر چلنا ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم خود اپنا چکے ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم غیروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، یہ لوگ کل قیامت میں آپ کو پکڑیں گے. ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ کاروبار کرتا تھا، ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، کبھی اس نے اللہ تیرا نام تک نہیں بتایا، تیرا کلام تک نہیں بتایا، تیرے دین کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، تب کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دو گے؟ ہمیں دعوت دینا، دعوت کا کام کرنا. اور اسی طرح اگر مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلم بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا تعاون کرنا، اس کو تسلی دینا. اور یہ تسلی دینے کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی. مصیبت پر صبر کرنا ہے. اور جو نقصان ہوا، جو بھی جس طرح کا بھی، تعاونوا علی البر والتقوی، مسلمان ہیں اس کی مدد کرنا. ایک مسلم کو اگر تکلیف پہنچے،
ایک مسلم کو اگر تکلیف پہنچے تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اگر دلی کی بچی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، حیدرآباد کی بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت دور کی بات ہے، دلی کا ہمیں کیا لینا دینا ہے. کل ہمارے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ اگر دریا کے کنارے بھی کوئی بکری، اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو یا اس کے ساتھ کچھ ناانصافی ہو تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں. اور مسلمان اتحاد و اتفاق کا تو بہت سب سے پہلے اس کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اتحاد کی اگر بات کی جائے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے ہی مسلمان ایک دوسرے کے دشمن، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور ایک جماعت والے دوسری جماعت والے کے دشمن ہیں، ایک کی ٹانگ دوسرے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. کورٹ کچہری میں ہمارے مسلمانوں کے کیسز زیادہ ہے، ہمارے ہی لوگ وہاں پر زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم لفظ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے. اب یہ فقہی مسائل کے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درس دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو گیا تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہی دو چیزیں ہیں جو اختلافات کا خاتمہ کر سکتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو چھوڑو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو گئے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہی آج چیز ہے کہ ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا اور آپس میں یہ ساری چیزوں کو ہم نے بنا رکھا. اور اسی طرح جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ درس دیا اور ساری امت کو بھی یہی درس دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائے. ہم اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اتنا ہم کو ستایا جا رہا، اتنا ہم کو پریشان کیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا ابھی میں نے آپ کے سامنے بتلایا. اور ہمیں کیا کہا گیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور دوسرے مقام پر جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انه لا يئس من روح اللہ الا القوم الكافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے. تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، بس ہمت نہ ہو جاؤ، تم ہی غلبہ پاؤ گے، تم آؤ گے اوپر. کب؟ اگر تم سچے مومن، اگر تمہارے اندر ایمان سچا ہے تو تم غالب آ جاؤ. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں جو ابتدائی دور تھا مصیبتوں کا دور تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ صحابہ جانشین بنے، حکمران بنے. ان مع العسر یسرا، مصیبت کے بعد راحت ضرور آئے. اور اسی طرح جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ درس دیا گیا کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع، فوراً اللہ کی طرف رجوع. جیسا ابھی میں نے بتایا لعلہم یتضرعون، اللہ کی طرف لوٹیں، پلٹ کر آئیں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں. نہیں آ رہے کوئی مصیبت میں، پھر بھی اللہ کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، قرآن میں کئی ایک مقام پر ذکر کیا. اللہ نے کیا کہا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. مصیبت میں اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو مصیبت دور نہیں. مصیبت میں اللہ کو یاد کریں گے تو مصیبت دور ہو.
مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ کی پاکی، اپنے گناہوں کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح جب خوشحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خوشحالی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، غربت سے وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، مصیبت میں لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، مصیبت میں لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں یہ درس دیا گیا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو اپنی خوشحالی کے وقت یاد رکھو، اللہ تمہاری مصیبت کے وقت میں تم کو یاد رکھے۔ تو جب اچھی حالت تھی، صحت اچھی تھی، پیسہ تھا، گھر تھا، سب کچھ تھا، اللہ کو بھولا بیٹے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہونے لگی تو اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو کیسے یاد کرے گا؟ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور صبح شام کے اذکار کی پابندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ صبح کے اذکار کے لیے صبح کے وقت اٹھتے ہی فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی نگرانی میں آ گیا، اب اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اب وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے والا کتنے لوگ ہیں آج جو فجر کی نماز پڑھیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج کی بات کر رہے ہیں، آج فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں؟ لوگ اپنے طور پر خود جانتے ہیں کتنے پڑھے ہیں کتنے نہیں پڑھے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، بالکل چھوٹی موٹی مسجد اللہ تعالیٰ اس کو تعمیر کے کام کو آسان بنائے، لیکن بڑی بڑی شاندار مساجد جنہیں چنے چند مسلی، جنہیں چنے ایک مؤذن صاحب، امام صاحب اور پھر 2-3 لوگ آ جائے تو فجر کی نماز ہو جائے، بلکہ بسا اوقات امام صاحب انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، پڑھیں گے یا نماز کیا کریں گے۔ یہ حالت ہے اکثر بڑی بڑی مساجد کا۔ اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ صبح کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ جو پڑھے گا شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شام میں پڑھے گا صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن تو کیا ہے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح دفاعی تدابیر، یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دفاعی تدابیر، سیلف ڈیفense، مسلمان ہیں ہاتھ جوڑ کے چوڑیاں پہن کے بیٹھنے کا درس ہمیں اسلام نے، چوڑیاں پہن کر بیٹھنے کا درس ہمیں اسلام نے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی طاقت تیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے تم سے، علم میں پیچھے، محنت میں پیچھے، فنکاری میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے۔ سارے مسلمانوں کی اگر بات کر لیں ہر میدان میں ہم پیچھے، پھر ہم یہ رونا روئیں کہ ہم کیوں غالب نہیں آتے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے تم کو تدبیر سکھلائی تھی، اس تدبیر کو اگر اپنا لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے پاس کمزور بزدل، میں مسلمان ہوں بس نماز پڑھتا ہوں ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا کہ مومن لا یذل نفسہ، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو معیوب نہ سمجھے، ہر میں مسلمان ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے زندگی نہ گزارے، بلکہ خیر اور اللہ کے پاس پسندیدہ مومن کون ہے؟ طاقتور مومن، علمی طاقت، پیسوں کی طاقت، ہر ایک چیز، ہر چیز کی طاقت بنائیں، تب اللہ کے پاس بھی بہتر اور بندوں کے پاس بھی آپ کا روب رہے گا، ایک دبدبہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 چیزیں عطا کی گئی تھی، جو اس سے پہلے آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی تھی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ آپ کا روب دشمن کے دل میں
ایک مہینے کی اگر مسافت ڈسٹینس 1 مہینہ لگے اگر چل کر آنے میں، دشمن وہاں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے۔ اسی نبی کی ہم امت ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مرعوب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جاء رجل یرید احد مال، آخری بات ہے، باقی شاید ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ ہو گیا معذرت اس کے لیے، آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتائیں اگر کوئی آدمی آئے اور زبردستی میرا مال چھیننا چاہے، جائیداد چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، قاعدے قانون بنتے جا رہے ہیں، بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں گھر سے نکالنے کی جو بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی تذکرہ کر اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس نے سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب اگر کوئی دیگر مذاہب کا ماننے والا ہے، آپ کے دین کے بارے میں آپ سے جھگڑتا نہیں ہے اور وہ آپ کو آپ کے گھر سے نکالنے کی بات نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کی اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن وہیں آگے کہا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم، کہ جو لوگ تمہارے ساتھ دین میں جھگڑتے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، گھروں سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر رہنے والوں کو دنیا میں رہنے نہیں دیا جائے گا، سکون سے آرام سے رہنے نہیں دیا جائے گا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت جیسی ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا انعام جس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ چیز مسلمانوں کو دی۔ اگر کسی جگہ تمہیں دین اسلام پر چلنے پر پابندی مختلف طریقے سے اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے، اللہ کی زمین پڑی ہے، تم کیوں ہجرت نہیں کر گئے؟ اگر ہجرت کرتے تو تم فتوحاجروا فیہا، تو معلوم ہوا کہ دین کے نام پر لوگ لڑیں گے، مال چھیننا چاہیں گے۔ سلمان فارسی ہے اور بہت سے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں جن کا مال چھین لیا گیا تھا۔ آج بھی یہی چیزیں چل رہی ہے، بینک کے بینک لوٹ جا رہے ہیں، آپ کے مال کو کس طرح ہڑپنا ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ ساری کوششیں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ حملہ کر کے لینا چاہے، آپ نے کہا مجھ کو مت دو، اللہ کے نبی اگر وہ مجھے مارنا چاہے، مجھے قتل کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا تم بھی اس کے ساتھ قتال کرو، ہاتھ بن کے مار بھائی نہیں، فقاتل ہو، تم بھی اس سے قتال کرو، وہ اگر لڑتا ہے تم بھی لڑو۔ ڈیفنس، سیلف ڈیفنس اسے کہا جاتا ہے۔ ہر ملک کا قانون، ہر ملک میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، سیلف ڈیفنس کا کوئی آپ کو جو ہے نا اس کے خلاف نہیں بولے گا، آدمی کو اپنے طور پر اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، اس شخص نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ مجھے قتل کر دے، قتل کرتے کرتے وہ مجھے قتل کر دے، تو کہا انت فی الجنہ انت شہید، اور نے کہا تو شہید ہے۔ اور اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اس کو قتل کر دوں ہوا فی النار، تو کہا وہ جہنم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت اگر کبھی مصیبت میں گر جائیں تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، سیلف ڈیفنس کے طور پر جہاں تک ہو سکے تدابیر بھی اختیار کریں، طاقت بھی تیار کریں، علمی اعتبار سے، فن کے اعتبار سے۔ آج لوگ بہت سے لوگ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں، جم کو جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ بتانے کے لیے ہمارا اتنا جو ہے نا پاور ہے، اتنی طاقت ہے۔ کہاں کام آتی ہے وہ طاقت؟ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے، ناجائز زمینوں کو ہڑپنے کے لیے، اس کے بانسر بن گئے، اس کے بانسر بن گئے، پیسوں پر جینے لگے۔ یہ طاقت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو وہ طاقت مطلوب ہے جس سے اسلام کا کلمہ بلند ہو، مسلمان عزت و شان سے زندگی گزار سکے۔ ڈر کے باتیں بہت ہو گئی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں وقت کے زیادہ ہونے پر، اور اسی طرح میں یہاں کے انتظامیہ جو کوٹ کی جمعیت اہل حدیث ہے ان کا ممنون و مشکور ہوں
کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اس موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور ان پر جو بھی تکالیف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو جو اسباب اختیار کرنے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔